بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کا سینٹینس سے بہت گہرا تعلق ہے، رشتہ ہے، جو ہر سینٹینس میں تقریباً یوز کیا جاتا ہے اور اس کا یہ پارٹس آف اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا نام ہے پروناؤن۔ پروناؤن کو آج ہم سمجھیں گے اور ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹائپس بھی دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں پروناؤن ہوتے کیا ہے۔ تو اس کے ورڈ کی طرف اگر ہم جائیں تو پروناؤن کا جو ورڈ ہے وہ چیز کر کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، پروناؤن۔ کیا ہوں؟ پروناؤن۔ اب یہ دو ورڈ، اس میں پروناؤن کے اندر دو الفاظ آ رہے ہیں، دو ورڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے پرو، دوسرا ہے ناؤن۔ اب پرو کہتے ہیں، پرو کے میننگ ہوتے ہیں فور، اور ناؤن آپ جانتے ہیں جیسے کہ ناؤن کسی بھی چیز جگہ یا کسی انسان کے جو کا نام ہو، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے نام کے اوپر جائیں پروناؤن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناؤن کے لیے، پروناؤن سے کہتے ہیں جو ناؤن کے لیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ لفظ جو ناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اب اس کی ڈیفینیشن پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ ڈیفینیشن کہتی ہے پروناؤن آر دی ورڈز یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، یعنی پروناؤن وہ الفاظ ہے جو یوز کیے جاتے ہیں ناؤن کی جگہ پر۔ یعنی اس سے ہمیں ظاہر ہوگا ہر وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے، جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوگا اسے ہم کہیں گے پروناؤن۔ یعنی جو کوئی لفظ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوا اسے ہم کہہ دیں گے سمپل پروناؤن۔ اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ شروع میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی اس کے میں اردو میں نے سینٹینسز لکھے ہوئے، اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم ناؤن ہمیشہ یوز نہیں کرتے۔ اگر ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں تو اگر ہمیں نام پتہ بھی ہو تو ہم زیادہ تر ناؤن یوز نہیں کرتے، ہم پھر اس کے لیے دوسرے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو وہ جو جب نام ہم نہیں لیتے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا ناؤن لفظ ہم یوز کریں تو وہی سمپل پروناؤن ہے۔ لیکن چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ہم ناؤن ہی یوز کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب پہلے اس پر دیکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر میں نے کسی کے بارے میں بات کری تو میں ایسا کہوں گا رحمت اچھا لڑکا ہے، رحمت 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ہر مرتبہ تو نام نہیں لوں گا، مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بات نارملی کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ رحمت اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس کی میں بات دوبارہ کروں گا تو میں بولوں گا، نام پھر نہیں بولوں، میں بولوں گا وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ پھر اگر میں کہوں گا کہ وہ کس کا دوست ہے تو میں کہوں گا وہ، اب چونکہ دوسرے شخص ہے تو وہ زمین کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر میں کہوں گا یہ کیا کرتے ہیں تو وہ اور یہ دونوں، اس کی جگہ پر میں کیا کروں گا، یہ دونوں، صحیح ہے، یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ رحمت ہمیشہ اچھا سچ بولتا ہے، سچ غلطی سے نہیں نکال لیا تو میں کیا کروں، یہ تو نہیں، رحمت ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں بولوں گا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی، یہاں پر جہاں پر ناؤن تھا وہاں پر میں نے یہ ان الفاظ کا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہی ہے پروناؤن ہے، یہی ہمارے پاس کیا ہے، پروناؤن ہے۔ اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، اب ہمارے جو ذہن میں ہے کہ جو ہم نے سیکھے ہوئے پروناؤن کیا صرف وہی پروناؤن ہے، اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں نے دوسری طرف میں نے اور ایگزامپلس دی ہوئے، جملے میں نے لکھے ہوئے ایگزامپل کے طور پر۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں پر کہاں کیسے ہم جانیں گے کہ پروناؤن اس میں کون سا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک جملہ ہے، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کیا ہے، یہ کیا کیوں ہوا، کیونکہ یہاں اگر میں مثال کے طور پر یہاں پر لکھ لیتا آپ کا نام علی ہے، ٹھیک ہے، کیا کی جگہ پر اگر علی آتا تو کیا یہ لفظ یوز ہوتا، یہ لفظ دوبارہ پھر یوز ہوتا، نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو مطلب یہ کس کی جگہ پر یوز ہوا ہے، یہ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا میرے پاس، پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہاں کون کھڑا ہے، اب وہاں کون کھڑا ہے، اس میں پروناؤن کہاں پر ہے، میں کیسے دیکھوں گا؟ اگر مثال کے طور پر مجھے پتا ہوتا وہاں پر اسماعیل کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اسماعیل کھڑا ہے، تو اسماعیل کی جگہ پر پھر میں کیا کوئی کون، یہ جو لفظ ہے کون، اس کو یوز کرتا نہیں کرتا۔ تو وہاں اسماعیل کھڑا ہے تو پھر کون کا لفظ یوز نہیں، تو مطلب یہ بھی کس کی جگہ پر آیا، پروناؤن، ناؤن کی جگہ پر، تو مطلب یہ بھی پروناؤن ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کو بلا رہا ہے، اب کوئی آپ کو بلا رہا ہے، یہ جو کوئی ہے، یہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے، اگر میں اس کی جگہ پر ابراہیم لکھا ہوتا، ابراہیم آپ کو بلا رہا ہے، کیا یہ لفظ یوز ہوتا، نہیں ہوتا، تو مطلب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ میری گاڑی، اب وہ گاڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، مان لو وہ ہونڈا سٹی کی گاڑی ہے، اگر وہ ہونڈا، میں کہتا ہونڈا سٹی میری گاڑی ہے، تو کیا یہ لفظ میرے یوز ہوتا، نہیں ہوتا، تو مطلب یہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مراد یعنی بہت سے بچے ہیں، اگر میں ان کا نام لے لیتا تو کیا میں یہ لفظ یوز کرتا، نہیں کرتا، تو مطلب یہ بھی کیا ہے، میرے پاس پروناؤن ہے۔ کیا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب یہ ایک جملہ ہے، کیا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب یہ جو کیا کوئی کی جگہ پر اگر کوئی یہ آ جاتا کہ اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے، تو میں کیا یہ لفظ یوز کر لیتا، کیا کوئی نہیں کرتا، مطلب یہ بھی پروناؤن۔ اب
اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی میں نے نشاندہی نہیں کی، حالانکہ یہ بھی پروناؤنز ہے، لیکن اصل میں نے ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کی جن کو نارملی ہم پروناؤن سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ تو پروناؤن ہے لیکن یہ بھی پروناؤن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی آئی جو یہ تمام یہ جو آئی وی یو ہی شی اٹ دے ایچ سم ون ہو وٹ فیو اور بوتھ، اور اس کے علاوہ بھی ہے لیکن فی الحال میں نے انشاءاللہ آگے ٹائپس اور یہاں بات کریں گے۔ تو یہ تمام کیا ہے، یہ میں نے ایگزامپل کے طور پر دی، تو یہ ہمارے پاس پروناؤن ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا پروناؤن کیا ہوتے ہیں۔ پروناؤن وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، پروناؤن۔ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوتا ہے جو لفظ، اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ ہم نے پروناؤن کے کانسیپٹ کو تو سمجھ لیا، اب اس کی ٹائپس پر بات کریں گے اور کچھ ٹیکنیکل باتیں اس کی کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو پروناؤن سے ریلیٹڈ ہیں، پروناؤن کے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا یہی پروناؤن کے ورڈز ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر کتنے ہیں اس پر بعد میں جائیں گے، لیکن آخر یہی کیوں پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے زیادہ تر تو یہی دیکھے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کیونکہ اس کا یوز ہمارے سینٹینس میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں ایگزامپل کے طور پر اکثر یہی دیا جاتا ہے اور ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو ہم پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ یوز کہاں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں بات یہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو دو طریقوں سے کرتے ہیں، یا تو کسی ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایک کا کرتے ہیں تو اسے ہم سنگولر کہتے ہیں، جب ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو اسے ہم پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ہمیشہ مطلب بعد میں یا جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں تین کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا بات سننے والا ہوتا ہے، تیسرا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ مثال کے طور پر فرسٹ پرسن ہے جو بات کرنے والا، وہ بھی دو یا تو ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک بندہ ہو یعنی تو پھر وہ سنگولر ہوگا، جب سنگولر ہے تو پھر ہم یوز کرتے ہیں آئی۔ لیکن جب وہ پلورل ہو، ٹھیک ہے، پلورل ہو یعنی ایک سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہو تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے، وی۔ اس کے لیے بھی ورڈ یوز کریں گے وی۔ لیکن اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، جو بات سن رہا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یو۔ اور یو ہم سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ اس متعلق ہو کہ جو مطلب تھرڈ پرسن ہے، یعنی جو تھرڈ پرسن ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا، اگر وہ تھرڈ پرسن ہے اور وہ سنگولر ہے اور ساتھ میں پھر وہ جینڈر ہے، جینڈر میں اس کا چینج ہے، وہ میل ہے، تو پھر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، اگر وہ سنگولر ہے، تھرڈ پرسن بھی ہے اور وہ فیمینن میں آ رہا ہے، مثال فیمیل ہے، تو پھر ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے، شی۔ لیکن اگر وہ اس کا کوئی مطلب جینڈر ہی نہیں، جیسے کہ اٹ ہے تو ہی شی کا تو ہمیں پتہ ہے، اٹ ہم اٹ کے لیے بھی یاد رکھیں۔ اٹ کے لیے اگر آسانی آپ سمجھتے ہیں، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو کوئی بھی بے جان یا بے زبان چیز کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، اٹ یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب اٹ انسانوں کے لیے بھی یوز کیا، جیسے چھوٹے بچوں کے لیے بھی اٹ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنگولر کے لیے آپ اٹ یوز کرتے ہیں۔ پھر جب آپ پلورل کی بات کرتے ہیں، تھرڈ پرسن ہو اور وہ پلورل ہو، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروناؤنس کی ٹائپس کی، ٹھیک ہے؟ پروناؤن کی جو ٹائپس ہے اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنل پروناؤن، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی تین کیٹیگریز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس، ٹھیک ہے؟ دوسری ہے سبجیکٹو کیس، تیسری ہے ہمارے پاس پوزیسو کیس، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو جو نومینیٹو کیس ہے، اب میں آپ کو باری باری اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ خیر اس کے بارے میں اتنا جاننا مطلب کہ ویسے آپ کو آتا بھی ہے، اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے سبجیکٹ سمجھا تھا جب آپ ٹینس پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھا، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، کام کرنے والا۔ تو سمپل بات ہے کہ جو پروناؤن جو سبجیکٹ کی جگہ پر سبجیکٹ کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں، سبجیکٹو کیس۔ یعنی جیسے آئی ہو گئے، یو ہو گئے، ہی شی اٹ وی دے، تو ان کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے، چونکہ آپ کو پتا ہے سینٹینس کے شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے، شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو ہر سینٹینس کے شروع میں ہی ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آخر میں ہوں گے۔ اسی طرح آبجیکٹو کیس، دیکھیں بیٹا آپ کو آبجیکٹ کا بھی پتا ہے، آبجیکٹ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ آبجیکٹ اسے کہتے ہیں ہم سینٹینس جو جس پر کام ہو رہا ہو، اور یہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو جو ان کے پروناؤن ہیں، جو ورڈز اس میں یوز ہوتے ہیں، جو آبجیکٹو کیس کے جو پروناؤنز ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو سینٹینس کے آخر میں ملیں گے۔ تو وہ پروناؤن جو آبجیکٹ کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں سینٹینس میں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹو کیس، ٹھیک ہے؟ یہ آبجیکٹو کیس کے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کے یہاں پر دیکھیں، شی وینٹ ٹو مارکیٹ، یہ ایک ورڈ ہے، ایک سینٹینس ہے، تو اس میں دیکھیں شی آ رہا ہے، شی کیا ہے، شی سبجیکٹو کیس کا پروناؤن ہے، تو اس لیے شروع میں آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ شی شروع میں یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب شی شروع میں یوز ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہے شروع میں سب سے پہلے سینٹینس میں سبجیکٹ آتا ہے، تو یہ سبجیکٹ ہوا، جب یہ سبجیکٹ ہوا اس لیے اسے سبجیکٹو کیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو کنفرم ہو گئی؟ اب ضروری نہیں ہے صرف شی ہوگا، تو یہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو بھی پروناؤن ملے گا تو آپ کو شروع میں ہی ملے گا، کیونکہ یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے اور سبجیکٹ شروع میں آتا ہے۔ دوسری بات ہے آبجیکٹو کیس کی۔ آبجیکٹو کیس میں جو پروناؤن آتے ہیں وہ یہ ہے می،
यू हिम हर इट अस देम। देखिए बेटा, मैं इसकी मीनिंग पर नहीं जा रहा, उसको मैं ये सारी बातें हम आगे शार्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कौन से होते हैं, नॉमिनेटिव और पॉजिटिव के। तो ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। अब सवाल उठता है ये क्यों है, तो मैंने आपको जैसे बताया था ऑब्जेक्टिव केस के वो प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। इसके लिए आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप इसको समझ लें। अली गेव हिम दी बुक। अब इसमें दो चीजें आई हैं, ठीक है, सेंटेंस है। अब आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, अली है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। अब बात सुने, यानी अली, ये क्या कह रहा है सेंटेंस में, अली ने उसे बुक दी। अब काम करने वाला, मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या शो कर रहा था, काम को। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट अली है, और जिस पर काम हो रहा था उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर किसको दिया जा रहा है, यानी किस पर काम हो रहा है, जो भी थर्ड पर्सन है, हमें उसका नाम नहीं जाहिर किसको दे रहा है वो, ठीक है, उसे दी। अब वो है हिम। अब यहाँ पर देखें हिम आ रहा है, तो हिम चूंकि ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है इसलिए हमने क्या लगाया, हिम लगाया। और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर देखें हमने अभी देखा भी इसे। अब पॉसेसिव केस क्या है, देखिए बेटा, पॉसेसिव केस को अगर आपने समझना है तो आप दो बातें समझ लें। पॉसेसिव केस वो प्रोनाउंस होते हैं, इसमें वो प्रोनाउंस आते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई ताल्लुक, किसी रिश्ते के साथ ताल्लुक ज़ाहिर करना है, किसी चीज़ पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करना। मलकियत से मुराद कोई, हम देखें जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो आपकी होगी या किसी और की होगी, दोनों में से एक ही बात है। ऐसा तो नहीं है दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके किसी की मलकियत ना हो, किसी ना किसी की होती है। जब वो आप मलकियत ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो, तब आप जो केस लगाते हैं या प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे आपके सामने है, देखिए इसमें ये माई है, ठीक है, यूअर है, हिज है, ठीक है, इट्स है, देयर है। अब मैंने इसके और जो प्रोनाउन है उसको डिस्कस क्यों नहीं किया, उसकी एक वजह है, वो इंशाल्लाह मैं बता रहा कि सारे हैं, ठीक है। अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी रिश्ते के साथ ताल्लुक ज़ाहिर करना हो या किसी चीज़ पर अपनी मलकियत, ओनरशिप ज़ाहिर करनी हो। तो हम ये, जैसे ये आपके सामने एक जुमला है, एक सेंटेंस है, दिस इज़ माई कार, ठीक है, दिस इज़ माई कार। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ, ये जो गाड़ी है, अब गाड़ी कौन सी है, ये गाड़ी, अब कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। मतलब जो शख्स कह रहा है ये गाड़ी मेरी है, वैसे मैं यही समझूंगा ये जो गाड़ी है ये इसकी, यानी इस में मुझे ये इसलिए क्या शो करे, अपनी मलकियत, ओनरशिप शो करे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अक्सर हम कहते हैं दिस इज माई फ्रेंड, यानी ये मेरा दोस्त है। क्या अपना ताल्लुक उससे जाहिर करते हैं, एक शख्स है किसी शख्स के बारे में कहते हैं ये मेरा दोस्त है, तो मतलब वो क्या होता है, अपना ताल्लुक जाहिर करते हैं, मेरा दोस्त है। अक्सर आपने देखा होगा कोई मतलब जो बहुत मशहूर इंसान होता है आपके मोहल्ले में, तो उसके बारे में कहा जाता है, कोई ना कोई कहते हैं हमारा रिश्तेदार है, मतलब अपना ताल्लुक उससे जाहिर करते हैं। तो वो क्या होता है, वो अपना ताल्लुक जाहिर करते हैं। तो ये भी किस में आता है, पॉसेसिव केस में। तो ऐसे ना प्रोनाउन जिसके जरिए हम ताल्लुक या ओनरशिप जाहिर करें तो उसे हम कहते हैं पॉसेसिव केस। अब यहाँ तक तो बात होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे ये इसमें कुछ प्रोनाउन जिसके बारे में कहा था, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, तो उसको भी मैं देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। वो देखिए बेटा, अब देखिए एक है माई, एक है माई। अब दोनों की मीनिंग सेम है। अब ये कब माई यूज होता है, कब माई यूज होता है, इसके बारे में एक वाज़ेह तलब एक बात है, ये आप समझ लें। लेकिन जब भी जैसा कि एक सेंटेंस है उसमें पॉसेसिव केस यूज हो रहा है, अब पॉसेसिव केस के ऑब्जेक्ट के हवाले से यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर अपनी ओनरशिप या ताल्लुक जाहिर करने के लिए यूज कर लेता है। अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ पॉसेसिव केस एक साथ है, जैसे ये किताब मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये कलम मेरा है, ये पेन मेरा है, ये दोस्त मेरा, ये मेरा दोस्त है, तो ऐसे सेंटेंस में तो आप फिर क्या करेंगे, आप माई का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे माई का, और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस, आप सेंटेंस में देखिए कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है यानी जिससे ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है वो अलग है, और जो पॉसेसिव मतलब ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है जिस ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग है। मतलब ताल्लुक है वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, पॉसेसिव केस लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट और ताल्लुक है वो अलग है। जैसे ये किताब है मेरी, ठीक है, ये गाड़ी है मेरी, ऐसी बात हो, ठीक है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, पॉसेसिव ये वाला, ये माई लगाएंगे। इस तरह यूअर और यूअर्स में भी यही फ़र्क है। मैं इसकी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इस पर हम तफसील से बात करेंगे, फिलहाल एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कार इज माई। अब देखें ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा है और ये बात पॉसेसिव केस बाद में आ रहा है। तो जब पॉसेसिव केस आखिर में आ रहा हो तो हम फिर क्या लगाते हैं, पॉसेसिव केस को जब आखिर में आ रहा हो तो फिर हम माई फिर ये वाले वर्ड्स प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पॉसेसिव केस पहले आ रहा हो यानी ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा हो तो फिर हम ये वाले प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है।